العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العظيم. کل الحمدللہ سورۃ الجن ہماری مکمل ہو گئی تھی. آج سورۃ المزمل سے ابتدا کی جا رہی ہے درس کی. سورہ جن سے پہلے ہم سورہ نوح پڑھ کر آئے. سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت دینے کا تذکرہ کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کس طریقے سے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا. اس کے بعد سورہ جن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ آ گیا کہ آپ نے کس طریقے سے دعوت دی. انسانوں نے بھی ایمان قبول کیا، جنات نے بھی ایمان قبول کیا، اور جو آپ کے مخالف تھے مشرکین وہ کس طریقے سے دعوت کے خلاف پلان بناتے تھے اور روکنے کی کوشش کرتے تھے. آپ جب دعوت دیتے یا قرآن کی تلاوت کرتے وہ جمگٹھا لگا لیا کرتے تھے. یہ بیان کیا. اب آگے سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی نے داعی کے کیا اوصاف ہونے چاہیے. ایک داعی جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو اس کے اپنے کیا اوصاف ہونے چاہیے، کن اوصاف کے ساتھ وہ متصف ہو تب جا کر اس کی دعوت مؤثر ہوتی ہے. ان آداب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں. آپ کے بعد آپ نے اپنی امت کے ہر فرد کو داعی بنا دیا. ہر فرد کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ تمہارا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو اچھائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دے، بلائے، اور امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. قُلْ، آپ کہہ دیجئے، هذه سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جس نے میری پیروی کی ہے، جس نے میری پیروی کی. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. داعی ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں سونپی گئی ہے. تو اب داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان اوصاف کو اس صورت کے اندر سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اس لیے ہم غور کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں اور دل کے کانوں کے ساتھ ہم اس صورت کو پڑھیں اور سنیں کہ اللہ نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں، جن اوصاف کو اپنانے کے بعد ایک داعی کی دعوت کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر خطاب کیا آپ کے اوصاف کے ذریعے سے. آپ کا نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا. باقی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے خطاب کیا نام کے ساتھ، یا نوح، یا داود، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ان کا نام لے کر خطاب کیا گیا. لیکن پورے قرآن پاک میں آپ کو کہیں پر بھی یا محمد نظر نہیں آئے گا. محمد آپ کا نام تو آیا ہے قرآن پاک میں لیکن خطاب نہیں کیا گیا اس سے.
اس سے خطاب نہیں کیا گیا، نام بتایا گیا کہ آپ کا نام محمد ہے۔ 4 جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو تذکرہ، آپ کے نام کا ذکر کیا ہے محمد، اور ایک جگہ احمد، یہ بیان کیا ہے، لیکن خطاب کیا گیا ہو یا محمد کہا گیا ہو یہ کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں منع کر دیا کہ تم اس طریقے سے اپنے نبی کو نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر تم خطاب کرتے ہو، اپنے نبی کو اس طرح خطاب نہ کرو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، تم رسول کو ویسے نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی نام لے کر ان کو نہ بلاؤ، بلکہ ادب سکھایا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا ایھا النبی، اس طریقے سے یا ایھا الرسول اس طرح خطاب کیا جائے، اور اللہ نے بھی اپنے نبی کو اسی طریقے سے خطاب کیا ہے، انہی الفاظ میں خطاب کیا، یا پھر جس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی حالت کو پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ آپ اس صورت کے شان نزول اور پس منظر میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین اکٹھے ہوئے دار الندوہ میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلان بنانے لگے، سازش کرنے لگے کہ ان کا کوئی نام تجویز کیا جائے جس کے ذریعہ سے ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کی بات نہ سننا، کیونکہ نام لیتے ہیں محمد تو یہ تو ان کی تعریف ہو جاتی ہے، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، تو ان کا کوئی نام اور تجویز کیا جائے۔ کسی نے کہا ان کو کاہن کہا جائے، لیکن دوسروں نے کہا نہیں یار، ان کی بات کاہنوں کی باتوں کے ساتھ ملتی نہیں ہے، کاہن تو بڑے جھوٹے ہوتے ہیں اور وہ تو نذرانے اور پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں لوگوں سے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں لیتا ہے، یہ تو وہاں سے کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں لوں گا، اس لیے کاہن کہنا درست نہیں ہے۔ کسی نے کہا چلو ان کو شاعر کا نام دیتے ہیں، شاعر کہیں گے، دوسروں نے خود ہی وہیں پر تردید کی، کہا نہ، شاعر بھی ان کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ جو کلام سناتے ہیں یہ شاعروں جیسا ہے ہی نہیں، اور ان کے اوصاف شاعروں جیسے نہیں ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جو ہے وہ تو بھٹکتے پھرتے اور ان کے پیچھے بھی لوگ جو لگتے ہیں وہ بھی بیوقوف قسم کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ لگ رہے ہیں وہ تو عقل مند لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے شاعر بھی نہیں ہے۔ پھر تجویز کیا، کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو کلام ہے یہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ساحر ہونا تجویز کیا انہوں نے کہ یہ ساحر ہے، اس پر بھی کچھ نے کہا نہ، یہ جو کلام پڑھتے ہیں یہ جادوگروں والا نہیں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ان کو مجنون کہا جائے، اس کی بھی تردید کی گئی، لیکن آخر میں طے پایا کہ چلو اب ہم کچھ نہیں، ان کو ساحر ہی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ساحر، جادوگر کہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ دار الندوہ میں اکٹھے ہو کر یہ لوگ میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ میں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، لیکن یہ میرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور میرے نام تجویز کر رہے ہیں، آپ کو اس کا بڑا غم ہوا۔ اور جب انسان کو غم ہوتا ہے تو غم کی وجہ سے آدمی گھر پہنچتا ہے تو چادر اوڑھ کر لیٹ جاتا ہے، نیند نہیں آتی ہے اس کو، لیکن لیٹ جاتا ہے اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر دی، چادر اوڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا کہ پیارے یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے، یا ایھا المزمل، ہے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے۔ جس حالت میں تھے آپ اسی حالت میں خطاب کیا، جس طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کچھ بات ہو گئی، جیسے گھروں میں ہو جاتی ہے عام طور سے بات، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور آ کر وہاں پر لیٹ گئے، ویسے ہی ننگے فرش پر، نیچے مٹی کا فرش تھا، مٹی تھی وہاں، تو یہ چٹائیاں وغیرہ بچھائی ہوئی نہیں تھی، اسی پر لیٹ گئے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا اپنی بیٹی کے گھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر. جا کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ وہ چلے گئے ہیں، اور بات بھی بتا دی کہ کچھ میری اور ان کی کھٹپٹ ہو گئی، اس لیے وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر ہی نیچے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے، یا ابا تراب، اے مٹی والے، یعنی وہ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یا ابا تراب. اسی حالت کے ساتھ آپ نے خطاب کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا یہ کہنا اتنا پیارا لگا کہ اس کے بعد ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ ابو تراب لکھتے تھے. ابو تراب اپنی کنیت لکھ لیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی طرح اللہ نے پیار سے آپ کو خطاب کیا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے. ایک دوسرا شان نزول بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے گھر کی طرف. تو اجیاد ایک علاقہ ہے غار حرا اور مکہ کے درمیان میں، وہ اجیاد علاقہ ہے. اس میں آپ پہنچے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھا، اصلی شکل میں. اور اصلی شکل میں کیسے دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہیں اور سد الافق، پورے آسمان کے کنارے کو وہ گھیرے ہوئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک پورا کنارہ جو ہے وہ ایک جسم ہے ان کا، اور اس طریقے سے وہ گھیرے ہوئے ہیں. اتنا بڑا جسم دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کی وجہ سے گھبراہٹ سی ہو گئی. اس گھبراہٹ کو لیے ہوئے آپ تشریف لائے گھر اور چادر اوڑھ کر آپ لیٹ گئے. تو اللہ نے خطاب کیا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے. قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہو جائیے. جو آپ کو غم پہنچا رہے ہیں یہ طرح طرح کی باتیں آپ کے خلاف کر کے، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے آپ رات کو کھڑے ہو جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں. معلوم ہوا داعی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنے والا ہونا چاہیے. داعی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تہجد کا پابند ہو، تہجد پڑھنے والا ہو. قم اللیل، آپ کھڑے ہو جائیے رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ، یعنی رات کا زیادہ حصہ کھڑے رہیے اور تھوڑے حصے میں آرام کیجیے. مثال کے طور پر 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے آپ کھڑے رہیے، قیام کیجیے اللہ کے سامنے، اور 3 گھنٹے آرام کیجیے. قم اللیل، آپ رات کو کھڑے رہیں، رات کو سوئے نہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ، یعنی تھوڑا سا حصہ آرام کریں، زیادہ حصہ آپ کھڑے رہیں. نصفہ، یا قم نصفہ، آپ کھڑے رہیے آدھی رات کھڑے رہیں، قیام کریں، اور آدھی رات آپ سو جائیں، آرام کریں. اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کم کر لیجئے، تھوڑا سا کم کر لیجئے. مطلب کیا ہے کہ رات کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ قیام کیجئے اور 2 حصے آرام کر لیجئے. یہ آپ کو اختیار ہے، چاہے 2 حصے قیام کریں، نماز پڑھیں، اور 1 حصہ آرام کریں. اور دوسرے نمبر پر یہ اختیار ہے آدھی رات قیام کریں، آدھی رات آرام کریں. اور تیسرا یہ کہ رات کے 2 حصے آرام کر لیں اور 1 حصہ آپ قیام کریں. آپ کے ثواب دید پر ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے، جیسی ہمت ہو ویسے آپ کیجئے. یہ حکم دے دیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو.